چھوٹا سا کلپ میں پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں، دیکھیں مولانا کا موڈ جو ہے وہ کتنا جارحانہ ہے۔ اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب یہ جو دھاندلی والا چیپٹر ہے اس کو ایک بار ختم کر کے ہی سانس لینی، اور انہوں نے کل یا پرسوں یہ بھی کہا تھا کہ جب تک انہدام نہیں ہوگا تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس انہدام کی طرف مولانا فضل الرحمان جو چل پڑے۔ تو پہلے مولانا صاحب کی یہ گرما گرم باتیں جو ہیں ان کی مولانا صاحب کی زبانی سن لیں آپ۔ جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات ایک ہفتے میں ختم، اور جس کو اقتدار سے نکالنا ہو تو ایک ہفتے میں 100 مقدمات۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے انصاف کا معیار ہے۔ طاقتور قوت ذرا سوچے اس بات پر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے دل میں فوج کی قدر ہونی چاہیے، یہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن اگر وہ سیاست میں اترتی ہے، وہ میرے الیکشن کو سبوتاژ کرتی ہے، عوام کی رائے کو سبوتاژ کرتی ہے، سیاست میں مداخلت کرتی ہے، دفاعی قوت ہونے کے ناطے مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں دفاعی ادارے کے اوپر تنقید کروں، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتا۔ مولانا کی گفتگو آپ نے سنی، دیکھ لیں انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور ان سیاسی جرنیلوں کو صاف صاف بتا دیا کہ جو سیاسی دنگل کرنا ہے تو میدان چ آ جاؤ۔ اور یہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں آپ جو ایک پروٹیکشن لیتے ہیں نا ادارے کی، یہ اپنی جگہ عزت، آپ کا یہ احترام جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ آپ بطور ہمارا دفاعی ادارہ جو ہے جو کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کرتا، لیکن جب آپ اپنی ڈومین سے باہر نکل کر سے ایک سیاسی جو ہے منصوبہ بندی میں حصہ لیتے ہیں، سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہ جو قراردادیں یہ مجھے نہیں روک سکتی۔ اور مولانا نے جو بات کی مجھے سے پورا اتفاق ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں اس سے پرے رہنا چاہیے، لیکن حقیقت جو ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو جرنیل ہیں، خاص کر یہ جو آرمی چیف اور 3 اسٹار جرنیل ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہوتا ہے اور کوئی تجربہ نہیں ہوتا سوائے سیاست کے۔ تھوڑا بہت انہوں نے جو دفاعی جو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں نا، تو جب تک یہ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، کیپٹن ہوتے ہیں، اس وقت تک کیا ہوتا ہے۔ جیسے یہ بریگیڈیئر بن کے اوپر چلتے ہیں پھر تو بس یہ فوج ملا کرتے ہیں، اور سوائے جوڑ توڑ کے اس سیاستدان کو سامنے لے آؤ، اس کو جیل میں ڈال دو، جو ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 100 مقدمے ایک دم بنا دیتے ہیں، اور جس پہ ہاتھ رکھنا اس کے 100 مقدمے جو ہیں وہ دنوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس صرف یہی تجربہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کا اور عوام کا ہاتھ کیسے مروڑنا ہے، کیسے لوگوں کی زبانیں بند کرنی ہے، کیسے حکومت کرنی ہے۔ تو ان کے پاس تو یہ سیاست کا تجربہ ہے، اب وہ اس کے علاوہ یہ اور کیا کریں، کھل کر یہ سیاست کر نہیں سکتے کیونکہ ملک کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس آئین کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور ان کو جو پرواہ ہے وہ ہے کہ دنیا میں ایک اب جمہوری سسٹم ہے، اقوام متحدہ ہے، اور پھر اس سارے جو ایک نظام ہے اس میں آپ فوجی حکومت مارشل لا لگا کر زیادہ عرصہ اپنا چورا نہیں بیچ سکتے، اور خاص کر اس صورت میں کہ جب آپ معاشی طور پر کمزور ہوں اور آپ کو IMF سے اور ان ملکوں سے امداد کی ضرورت ہو۔ یہ آپ کو اسی وقت امداد دیتے ہیں جب یہاں پر جمہوری حکومتیں ہوں، تو یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے سیاست انہوں نے کرنی ہے پیچھے رہ کر، اور جنگیں جہاں تک لڑنے کی بات ہے وہ تو ان کے پاس کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ آپ ان کا ماضی دیکھ لیں، مشرقی پاکستان کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ وہاں بجائے لڑنے کے اسی عمران نیازی کا انکل جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اسے کوئی شرم نہیں آتی جب اسے میڈیا پوچھتا ہے کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے ہم نے یہاں جانیں دے دینی ہے، تو یہ کیا ہتھیار کیوں ڈال رہے؟ تو کہتا نہیں، میں تو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے جو ہے، کیجویلٹی سے بچنے کے لیے جو ہے یہ ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ پرویز مشرف کا دور دیکھ لیں، کارگل ان کو دے دیا، اور ضیاء الحق کا دیکھ لیں، سیاچن گلیشیئر ان کو دے دیا۔ تو انہیں لڑائی کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے یہ ان کی بندوقوں کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف کم، اور اندر جو ہمارے سیاستدان اور عوام ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے ان جرنیلوں کے لیے اسی طرح سونے کی چڑیا ہے، جس طرح وہ جو ہندوستان تھا ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھتی تھی، خوب لوٹ مار کی انہوں نے، اور پھر جاتے جاتے وہ ان کے حوالے کر گئی کہ لو جی تن کے رکھو ہے نا۔ بس اس بات کا دھیان رکھے، ہمیں جو ہے تمہاری کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، تب وہ جو کسی وقت کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے اس فوج کو جو ہے پالا ہوا ہے، ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ان کی ہر طرح کی جو ہے وہ مدد بھی کرتے ہیں، اور ملک میں یہ جمہوریت جو ہے اس کو نشو و نما پانے نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں یہ اب کاکول سے دشمن سے لڑنے کی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں، تو اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ان کی دلچسپی اس بات پر ہوتی ہے کہ کب ان کی ایسی پوزیشن ہوگی کہ یہ کمانڈ فنڈ والا جو ہے دھندا کریں گے، اس میں لوٹ مار کریں گے، پلاٹوں والے بزنس کریں گے، ارب پتی ہو جائیں گے،
اور پھر سیاستدانوں کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے, حکومت جو ہے وہ یہ چلائیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کی یہ باتیں جو ہیں 100% درست ہیں. انہوں نے پہلے بھی کی ہیں, جنرل باجوہ کے دور میں بھی انہوں نے یہ وارننگ دی تھی, اور پھر عملی جدوجہد کی, اور ان کا جو عمرانی پروجیکٹ ہے جرنیلوں کا کہ مستقل طور پہ ملک پہ سیاسی قبضہ کر لیا جائے, وہ بھی فیل کیا. یہ تو ان کی بدقسمتی کے بعد میں ان کے جو ساتھی تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے, وہ بس چند کلیوں پر کنات کر گئے, اور جو سارا جو ایک منصوبہ تھا فوجیوں کو بیک فٹ پہ لانے کا, وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا. تو اس بار بھی اب مولانا میدان میں آ گئے ہیں. تو یہ جو تازہ ترین نسل ہے نا سیاسی جرنیلوں کی, ان کا جو یہ جو جوڑ توڑ ہے اور یہ جو منصوبہ ہے جس میں کہاں سے انہوں نے روڑے اکٹھے کیے اس بھانمتی والے کنبے میں, تو یہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ مولانا نے جو باتیں کی ہیں ان جرنیلوں کو چاہیے کان کھول کر سن لیں, اور غیر سیاسی ہونے کے یہ جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں نا کہ کور کمانڈر کانفرنس کی ایک اعلامیہ جاری کر دیا, ہم جی غیر سیاسی, ہم نیوٹرل ہو گئے, اس سے بات نہیں بنے گی. اپنے عمل سے آپ ثابت کریں کہ اب آپ کو صرف جو ہے اپنے دفاعی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان سے دلچسپی ہے, جن کاموں کے لیے آپ کو بھرتی کیا گیا وہ کریں. یہ سیاسی سرگرمیاں, ان سے آپ کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر حقیقت اگر دیکھتے ہیں تو ایسا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے. وہ اس لیے کہ ان کو جو ہے ریزسٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں, سیاسی قوتیں, وہ ساری کی ساری جو ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان کے, اچکزئی صاحب کے, ایک دو اور ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ جو ہیں وہ لم لیٹ ہو گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ اور یہ جو ہیں یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے نہیں مانتے. اور اس وقت جو ہماری بڑی بڑی سیاسی جماعتیں وہ بھی ان بھوتوں کے ساتھ ہیں. اس لیے ان کو سیاست سے نکالنے کے لیے سیاسی جدوجہد بڑے پیمانے پر کرنی ہوگی, اور وہ بھی پاکستانی عوام کو, نہ کہ صدارت کھپے اور بوٹ کو عزت دینے والے جو سیاستدان ہیں ان کی مدد سے. یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ تو فوجی میس کی چوری کھانے والے مجنون ہیں. جیسے ان کی پلیٹ بھر جاتی ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے.